اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ برکت مانگیے، اپنے رزق میں برکت مانگیں، اپنی جان و مال میں برکت مانگیں، اپنے وقت میں برکت مانگیں، کیونکہ جو برکت ہوتی ہے نا اس سے رنگ لگ جاتے ہیں۔ جب ہم زیادتی مانگتے ہیں نا کسی چیز کی کہ بہت سا پیسہ ہو، بہت سی دولت ہو، لیکن اس میں برکت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں کچھ بے برکتی ہوتی ہے، کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ نیگیٹیوٹیز ہیں، لیکن اس کی کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو ہماری اپنی طرف سے ہوتی ہیں اور ہم ان پہ بالکل دھیان نہیں دے رہے ہوتے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایسے پوائنٹس شیئر کروں گی جن پہ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر کے کمنٹ بھی ضرور کیجیے۔ تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گھر میں برکت لانے کے لیے پوائنٹ نمبر 1 جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ تو بہت لازمی ہے، اور وہ یہی ہے کہ اپنے کنیکشنز اپنے رب کے ساتھ مضبوط رکھیے۔ نماز کی پابندی کیجیے، نماز کا اہتمام کیجیے۔ بڑے سے لے کے چھوٹے تک آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی عادت ڈالیں، جن پہ نماز فرض نہیں ہے ان کو بھی عادت ڈالیے نماز کی۔ نماز، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور تلاوت کو سننا، سب چیزیں آپ کے گھر میں برکت لانے کا باعث ہو سکتی ہیں۔ میں اکثر آپ کو کہتی ہوں کہ سورہ بقرہ گھر میں لگا لیں، کوئی بھی کام کرتے ہوئے سورہ بقرہ پلے کر لیجیے اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتے جائیں، ساتھ ساتھ سنتے جائیں۔ آپ یقین کریں آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اور اس سے آپ کو اپنے گھر میں خود سے پازیٹیو وائبس آنے شروع ہوں گی اور آپ کو پتہ لگے گا کہ گھر میں پازیٹیوٹی آ رہی ہے، گھر میں سے لڑائیاں جھگڑے ختم ہوں گے اور آپ کے گھر میں ایک برکت کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ قرآن پاک کو اور نماز کو اپنی زندگی میں لازم رکھیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ ایسا سورہ بقرہ کے علاوہ سورہ رحمان جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے۔ سورہ واقعہ آپ کے رزق میں اضافے کے لیے بہت اچھی ہے، اس کو لازمی پڑھنے کی عادت بنائیے سورہ واقعہ کو بھی۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ استغفار کی فضیلت بہت زیادہ ہے، استغفار کرنے کی عادت ڈالیے۔ اور جس طرح سے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا کہ استغفار آپ کو کس طرح سے کرنا ہے، اس کو بھی ضرور اپنی زندگی میں شامل کیجیے، انشاءاللہ آپ کو پازیٹیوٹی فیل ہوگی۔ اچھا جی پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 اس کے گھر میں برکت لانے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے سے ایسے کام ہیں جن کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم نا بعض دفعہ بادر ہی نہیں کرتے، ہم ان کا خیال ہی نہیں کرتے۔ میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور اس گھر میں جو ہے نا وہ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، کوئی میوزک پلے ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں اذان کی آواز سے اونچی کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اذان کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو آپ خود بھی خاموش ہو جائیں اور اذان کا جواب دیں، بجائے اس کے کہ آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ ٹی وی چل رہا ہے، شور ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے۔ اس چیز کو ختم کیجیے، اس سے بھی گھر میں بہت بے برکتی ہوتی ہے۔ جب اذان کی آواز آئے اپنے تمام کام چھوڑ کے، یا چلیں اگر آپ کوئی کام کر بھی رہے ہیں تو اپنا دھیان جو ہے نا وہ اذان کی طرف کر لیجیے اور اذان کا جواب دیجیے، یا ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو کہ آپ خاموشی سے اذان سنیں، آپ کے گھر سے کوئی بھی ایسی آواز نہ آ رہی ہو جو کہ اذان کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بچپن سے ہمیں سکھائی گئی، اور ابھی بھی نا دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچپن میں سکھائی جاتی ہے نا تو ان کا جو سمجھ لیں کہ ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے نا وہ دل میں ہمیشہ رہ جاتا ہے کہ نہیں ہم اس طرح کریں گے نا تو کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ابھی جو ہے نا ہم لوگ کسی چیز سے بچوں کو ڈراتے ہی نہیں ہیں، اب پیرنٹنگ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے تو ہم نے کسی چیز سے بچوں کو ڈرانا ہی نہیں ہوتا، لیکن سمجھانا ضروری ہے۔ تو سمجھائیں، آج آپ سمجھائیں گے تو کل یہی بچے بڑے ہو کے ان چیزوں کو اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کریں گے۔ اچھا جی پھر ایک نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہمیں بھی بچپن سے یہی سکھایا گیا کہ جی مغرب کے ٹائم نا لائٹس آن کر دیں، مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو گھروں میں اندھیرے نہ رکھیں۔ تو یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ جب بھی آپ دیکھیں نا شام کا ٹائم ہو رہا ہے، 2 وقت مل رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا گھر میں اپنی روشنی کر دیجیے، لائٹس آن کر دیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں بالکل اندھیرا ہوا ہے اور جناب یہ والا ٹائم آ رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی نا برکت میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس سے بھی آپ کے گھروں میں نا آپ کو پازیٹیو وائبس فیل ہوں گی۔ دیکھیں آپ نے خود دیکھا ہوگا جب اندھیرا ہو جاتا ہے نا اور اندھیرے کے بعد نا خود سے ایک غیر محسوس قسم کی آپ سمجھ لیں کہ اداسی سی ہونے لگ جاتی ہے۔ لائٹس آن کیجیے تاکہ آپ کے گھر میں روشنی ہو، اجالا ہو، اور روشنی گھر میں ضرور آنی چاہیے۔ ویسے بھی گھروں میں آپ اپنی ونڈوز اور جو ڈورز وغیرہ ہیں ان کو اوپن رکھیے تاکہ آپ کے گھروں میں روشنی آئے، فریش آکسیجن آئے، فریش ایئر آپ کے گھر میں آئے۔ اس سے بیماریاں ختم ہوں گی، جراثیم ختم ہوں گے جو گھروں میں ہوں گے۔ لیکن لائٹس ضرور آن کیجیے مغرب کے بعد، اور اسپیشلی اپنے بیڈ رومز میں، کچن میں ضرور لائٹ آن کر کے رکھیے۔ اچھا جی پھر ایک اور چیز جو میرے ذہن میں تھی اور میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں گی، مجھے پرسنلی بھی بہت برا لگتا ہے۔ دیکھیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو واش رومز ہوتے تھے نا یہ آپ کے کمروں میں نہیں ہوتے تھے، مطلب اٹیچ واش روم والا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو وہ صحن میں ہوتے تھے یا باہر جس طرح سے بھی جو بھی تھا۔ لیکن اب کیا ہے کہ واش روم جو ہے نا وہ بیڈ رومز میں آ گئے۔ کوشش کیا کریں کہ واش روم جو ہے نا جو اٹیچ واش روم میں ان کے دروازے جو ہے نا یہ بند رہیں، مطلب بہت برا سا امپیکٹ ہوتا ہے کہ
आप किसी कमरे में एंटर हो रहे हैं या अपने ही कमरे में आप एंटर हो रहे हैं, सामने वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन हुआ है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कभी भी मुझे वॉशरूम का दरवाज़ा खुला मिल जाए ना, मेरी पूरी कोशिश होती है सबसे पहले मैं बाकी सारे काम छोड़ के ना और मैं वॉशरूम का दरवाज़ा जो है इसको बंद कर दूँ। सो वॉशरूम का दरवाज़ा जो है ना, इसको बंद रखने की आदत डालिए। तो हमेशा जब भी कहीं पे भी आपको दरवाज़ा खुला नज़र आए ना, प्लीज़ उसको बंद रखें। और ये एक आप समझ लें कि हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि वॉशरूम से दरवाज़ा खुला हुआ नहीं अच्छा लगता। बहरहाल वॉशरूम का एक देखें, वॉशरूम के बारे में ये भी है ना, जब आप वॉशरूम जाएँ तो शैतान जो होता है ना वो आपके साथ होता है, तो वो आप हमेशा वॉशरूम जाने से पहले दुआ पढ़ के जाइए। जो वॉशरूम जाने की दुआ है उसको पढ़िए। और ख़वातीन ख़ास तौर पर ना अपना सर ढाँप के जाएँ, खुले सर ना जाएँ। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़रूर इन पर ध्यान दीजिएगा। और इनके बारे में बड़ी वीडियोज़ मौजूद हैं, बहुत से आर्टिकल्स हैं, आप वो पढ़ सकते हैं, इससे आपको मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो घरों में हम वेस्टेज कर देते हैं ना खाने की, ये प्लीज़ मत करें। जब खाना वेस्ट होता है ना, तब भी घर में बेबरकती होती है। देखिए, अल्लाह पाक ने आपको रिस्क दिया है, उस रिस्क का एहतराम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इवन रिस्क का एहतराम तो यहाँ तक भी है ना कि नीचे आपने अगर रोटी का टुकड़ा गिर गया तो उसको भी उठाएं और उसको झाड़ के आप उसको खा लें। मतलब रिस्क का एहतराम तो इतना है। तो आप अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ख़वातीन क्या करती हैं, नहीं ध्यान देती माजरत के साथ। हमने हमेशा से ये चीज़ देखी है कि जब आटा ख़मीर हो जाता है ना, आपने नहीं खाना तो आप क्या करें, उसकी आप एक मोटी सी रोटी बना दें और फिर वो आप उसे सूखी रोटियों में डाल दें। अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह, मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जो 1-1 किलो आटा भी ख़मीर हो गया ना, तो वो एज़ इट इज़ उसको, अल्लाह माफ़ करे, उनको भी माफ़ करे, मुझे भी माफ़ करे, उसको कूड़े में डाल रही होती हैं। ये बहुत बहुत बेहुरमती है रिस्क की, इस तरह मत करें। आप उसको सूखी रोटियों में डाल दें। कोई जानवर किसी के मुंह पड़ जाती है, वो ज़ाहिर है जो सूखी रोटियां वगैरह लेके जाते हैं वो उसके बाद जाके वो जानवरों को ही दी जाती हैं। तो किसी इंसान के नहीं तो किसी जानवर के, किसी ज़ीरू के वो मुँह में डल जाएगी, खा लेगा। बजाय इसके कि आप उसको इस तरह से वेस्ट करें, इस तरह से ज़ाया करें, ये चीज़ बहुत बहुत गलत है। अच्छा, इसी तरह से ना आटे के साथ साथ यही बात जो है ना वो चावल के बारे में भी है। देखें, वो मैं उस दिन एक पढ़ रही थी, कोई आर्टिकल था, उसमें ये लिखा था कि अगर आपने तंदुरुस्त रहना है तो आप चावल खाएं और अगर आपने बीमार होना है तो आप चावल खाएं। अब उसकी रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि जी आपको नहीं पता होता चावल के कौन से दाने में जो है ना वो शिफा होती है, और आपको नहीं पता होता कि चावल जो है ना वो कौन सी ऐसी जगह, कौन सा ऐसा दाना है जिसे आपने खा लिया तो उससे कोई बीमारी आ सकती है। लाइक चावल से हो जाता है किडनीज़ के इशू हैं, जो भी। तो हमेशा एक तो अपनी प्लेट साफ़ करने की आदत डालिए। आप खुद अपनी प्लेट साफ़ करेंगे ना, आपके बच्चों को भी प्लेट साफ़ करने की आदत होगी। मैंने बहुत सी माओं को ये काम करते देखा है कि जनाब बच्चों को ना प्लेटें भर भर के वो डाल देती हैं किसी और के घर जाके स्पेशली, और उसके बाद वो बच्चे नहीं खा रहे तो वेस्ट होता है। बहुत गलत बात है। हमेशा जब भी आपके साथ छोटे बच्चे हैं ना, तो कोशिश कीजिए, जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं अगर कहीं जाऊँ ना, घर में तो चले एक अलग बात है, वैसे मेरी घर में भी यही कोशिश होती है, लेकिन कहीं जाओ ना तो बच्चों को स्पेशली थोड़ा सा होता है ना कि 2-4 चीज़ें हैं उनके सामने, तो जी ये भी डाल दें, ये भी डाल दें। तो एक तो मैं कहती हूँ माओं को ऐसा कैसा हो सकता है कि माओं को नहीं पता कि उनके बच्चों ने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। लाजमी बच्चों को, आपको पता है ना, माँ है, आपको पता है मेरा बच्चा ये चीज़ नहीं खाता, लेकिन बस वो एक होता है कि जी साइज से बच्चे को डाल के दे दी। तो हमेशा उतनी डाल के दीजिए जितनी बच्चा खाता है, और अपनी प्लेट में ना थोड़ा सा कम डालिए अपनी भूख से। रीज़न क्या है कि बच्चा अगर बचा दे ना, तो बजाय इसके कि वहाँ पे वो वेस्ट हो चीज़, आप उसको साफ़ कर लें उसकी प्लेट को भी। ये बहुत बहुत अच्छी आदत है, ये ज़रूर अपने अंदर डालिए। मैं हमेशा यही करती हूँ। मैं कहीं इवन किसी के घर ना भी सही, मैं बाहर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाऊँ ना, तो मैं हमेशा थोड़ा कम डालती हूँ, ताकि अगर बच्चा बचा देना, नहीं बच्चे को टेस्ट आया, नहीं बच्चे को समझ आई, नहीं उसने खाया, तो मैं बच्चे वाला जो है ना वो प्लेट को साफ़ कर लूँ। तो ये वाली आदत अपने अंदर डालिए, अपने बच्चों में डालिए कि प्लेट को साफ़ करके उठना है, उतना लेना है जितना खाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट आदत है कि अपने घर में ना सफाई की आदत को लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। घर में मट्टी ना रहने दें। देखिए, किसी चीज़ पे जब मट्टी पड़ी होती है ना, कोई चीज़ मैली होती है, डस्ट होती है, गंदगी होती है, उससे भी आपके घर में बहुत बेबरकती होती है, क्योंकि ये जो गंदगी है ना, ये शैतान की पसंदीदा चीज़ें होती हैं और इससे भी घरों में नेगेटिविटीज़ आती हैं। सो हमेशा घर को साफ़ सुथरा रखिए, घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन घर को साफ़ होना चाहिए। साफ़ सुथरा रखिए। कोशिश करें कि अगर आपके पास हाउस हेल्प कोई नहीं है, हेल्पर नहीं है, खुद अगर आप सफाई कर रहे हैं तो सुबह सुबह में अपना घर साफ़ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अपने मूड पे कितने अच्छे असरात इससे आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिएगा, जिस घर में हर वक्त छोटी छोटी बातों पे बहस, लड़ाई झगड़ा होना, उस घर से भी बरकत ख़त्म हो जाती है। सो घरों के एनवायरनमेंट को अच्छा रखिए, अपने घर में खुशी का माहौल रखिए। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ झगड़े करना छोड़ दीजिए। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़गियाँ, झगड़े, इनको प्लीज़ छोड़ दीजिए। इनसे भी घरों में बेबरकती हो जाती है। जिस घर में
پیسے کی کمی ہو نا، لیکن اس گھر میں خوشی ہو اور لوگوں کا آپس میں پیار محبت ہو، اس گھر میں بہت برکت ہوتی ہے. اللہ پاک بہت برکت ڈالتا ہے وہاں پہ رزق میں. دلوں سے منافقتیں نکال دیجئے، دلوں میں پیار محبت رکھیے، منافقانہ رویہ اس کو ختم کر دیجئے. اس سے بھی گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے. گھر میں لاکھوں روپے بھی آ رہے ہو نا، لیکن اگر دلوں میں منافقت ہے، دلوں میں کینہ ہے، حسد ہے، اور سمجھ لیں کہ نفرتیں ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو آپ کبھی بھی گھروں میں برکت نہیں پائیں گے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ بھی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. لڑائیوں جھگڑوں سے گریز کیجیے، خوش رہیے. آپ خوش رہیں گے تو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ خوش رہیں گے. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو جانے دیجیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ناچاکیاں جو ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بعد میں بہت بڑی بن جاتی ہیں، اور اس سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کیجیے اور لڑائیاں جھگڑے ختم کیجیے. اپنے دلوں کو صاف ستھرا کیجیے اور اللہ کے ساتھ اپنے رابطے مضبوط کیجیے. انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی. اچھا جی، لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو بھی ضرور امپلیمنٹ کیجیے گا، اور اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی زیادہ برکت فیل ہوگی. اور وہ یہ جناب کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیے. یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے. اس سے ایک تو آپ کی فیملی بانڈنگ بہت مضبوط ہوتی ہے. آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ آپس میں بہت اچھا بانڈ بنتا ہے. چلیں بچوں کے علاوہ بھی جو جوائنٹ فیملیز میں ہیں، وہ بھی آپس میں بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیے. اس سے بھی گھر میں بہت زیادہ برکت آتی ہے. بجائے اس کے کہ جی 4 کمرے ہیں تو 4 کمروں میں کمرہ نمبر 1، کمرہ نمبر 2، 3، اور ہر بندہ جو ہے نا اپنا اپنا منہ اٹھایا، اپنا اپنا کھانا اٹھایا اور جا رہے ہیں جی اپنے کمرے کی طرف. یہ بہت غلط بات ہے. بستر پہ بیٹھ کے کھانے سے بھی بے برکتی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا. گھر میں ایک جگہ مختص کر لیجئے. ڈائننگ ٹیبل ہے نہیں ہے تو چلیں پھر بھی آپ ایک دسترخوان لگائیے، اس میں گھر کے سارے افراد بیٹھ کے ایک ہی ٹائم میں کھانا کھائیں. اس سے بھی گھر میں بہت برکت ہوتی ہے. اور آپ یقین کیجئے وہ والے گھر آپ کو کتنے اچھے ہنستے مسکراتے لگتے ہیں جہاں پہ ایک ٹائم میں بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے. اچھا، اس سے برکت تو ایک طرف ہے، لیکن اس سے بڑے مسائل کا حل بھی ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں نا، آپ بہت سی چیزیں وہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنے مسائل ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک ہی ٹائم میں گھر کے سب افراد ہوتے ہیں. آپ کسی کو کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اکٹھے بیٹھ کے وہ بات کر سکتے ہیں. آپ کوئی فیوچر پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں اکٹھے بیٹھ کے، تو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کھانا کھانے کا. آپ اکٹھے بیٹھیے اور پلان کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بتاؤں کہ ایک اور مزے کی بات بتاؤں. جب آپ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو نیکسٹ ڈے کی جو میل پلاننگ ہوتی ہے بڑی آسان ہوتی ہے. ورنہ خواتین کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اگلے دن کیا پکائیں، سمجھ نہیں آ رہا. تو سب اکٹھے بیٹھے ہیں، آپ سب کا اس میں کنسینٹ لیجئے کون کیا کھانا چاہ رہا ہے، اور اس طرح سے اپنا میل پلان کیجئے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اور آئی ہوپ میری جو لاسٹ اس طرح کی ویڈیو میں نے ایک بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ نیگیٹیوٹیز کس طرح سے ریموو کریں، وہ بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی اور مجھے اس میں بڑا اچھا فیڈ بیک آیا. تو سمجھ لیں یہ بھی اس کی کنٹینیوٹی ہے. اور کوشش میں نے یہ کی تھی کہ میں اس طرح کی ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو. سو ان پوائنٹس کو بھی ضرور کنسیڈر کیجیے گا، ان پہ عمل کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ان سے کتنا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے. چلیں جناب آج کی ویڈیو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.